ابن اسحاق کہتے ہیں کہ جن لوگوں نے سب سے پہلے عبداللہ بن کعب بن مالک کے حوالے سے غزوہ بنی خرد کی تفصیلات بتائی وہ عاصم بن عمر بن قتادہ اور عبداللہ بن ابو بکر تھے۔ ابن اسحاق ان لوگوں کے زبانی ذکر کرتے ہیں کہ عینہ بن حسن اور اس کے ساتھیوں کو جو کعبہ وغیرہ میں قتل و غارت گری، خصوصاً غفاری شخص کے قتل اور اس کی بیوی کے اغوا کے مجرم تھے، پہلے سلمہ بن عمرو کو اسلمہ نے راستے میں دیکھا تو انہوں نے طلحہ بن عبداللہ کے بیٹے کو، جن کے پاس گھوڑا بھی تھا، ساتھ لے کر دیوانہ وار کعبہ کا رخ کیا۔ وہ پہلے صلاح کے قریب ٹھہرے، پھر زرق میں رات گزار کر صبح ہوتے ہی دوبارہ ان کے تعاقب میں روانہ ہو گئے، اور جب وہ نظر آئے تو ان پر تیروں کی بارش کر دی، لیکن وہ دو افراد اتنے بڑے گروہ کا مقابلہ کب تک کرتے، اس لیے سرخ میں ان دونوں کی باغیوں کی تلاش میں وہاں سے روانگی کی خبر سنتے ہی سبا بن اکوا مدد کے لیے مدینے کی طرف تیزی سے چل دیا، اور جب وہاں پہنچے تو ان کی زبان پر غضب ہو گیا اور فریاد ہے ایسا بولنا شروع کر دیا۔ اب سبا بن اکوا کا یہ واولہ سن کر پہلے دو سوار مقداد بن اسود اور عباد بن مبشر دریافت حال کے لیے ان کی طرف بڑھے، جس کے فوراً بعد سعد بن زاد، اسید بن ظہیر، عکاشہ بن محسن کے بھائی مخزمی بن سلمہ کے بھائی ابو قتادہ اور بہت سارے اصحاب بھی دیکھتے ہی دیکھتے وہاں جمع ہو گئے۔ پھر یہ خبر جب ان لوگوں کو نبی کریم کی گوش گزار کی، ان کو نبی کریم کو اطلاع دی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہی لوگوں کی سرکردگی کے لیے سعد بن زید کو مقرر فرما کر اسی صبح کے وقت اس طرف روانہ فرما دیا جہاں کا پتہ سعد بن اکوا نے بتایا تھا۔ یہاں ایک بات بطور خاص قابل ذکر وہ یہ ہے کہ یہ جو لوگوں کو اس مہم پر روانہ کرتے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی کیفیت کے لحاظ سے ابو عیاش سے یعنی مزاحن یعنی مذاق کے طور پہ کہا تھا، فرمایا تھا، ابو عیاش اگر تم اپنا یہ گھوڑا کسی اور کو دے دو تو وہ اس پر تم سے بہتر سواری کر سکے گا۔ اس کے جواب میں ابو عیاش نے عرض کیا تھا، یا رسول اللہ، میں گھڑ سواری میں مشتاق ہوں، شوق رکھتا ہوں، دوسرے میرے سوا اس گھوڑے پر جو بھی سوار ہوگا یہ اسے 2-4 قدم چلنے سے پہلے ہی گرا دے گا۔ یہ خطرناک گھوڑا ہے، کیونکہ یہ گھوڑا انتہائی موزور ہے، سرکش ہے۔ ابو عیاش کی یہ بات سن کر رسول اللہ نے اسمائل کرتے ہوئے، تبسم فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، اگر ایسا ہے تو پھر یہ بہتر ہے کہ تم ہی اس پر سواری کرو۔ ابو عیاش بیان کرتے ہیں کہ جب اس گفتگو کے بعد رسول اللہ سے اجازت دے کر اپنے اس گھوڑے پر سوار ہوئے تو اس نے بمشکل 50 گز چلنے کے بعد انہیں گرا دیا۔ اس بات سے پہلے وہ سخت حیران ہوئے، لیکن جب یہی واقعہ وہیں 2-4 بار پیش آیا تو انہوں نے وہ گھوڑا مجبوراً کسی اور کو دے دیا۔ کہا جاتا ہے کہ ابو عیاش نے مدینے ہی میں وہ گھوڑا اپنے کسی ساتھی کے گھوڑے سے بدل لیا تھا یا اسے فروخت کر کے دوسرا گھوڑا لے لیا تھا۔ جب یہ لوگ غزوہ ذی خرد کے لیے روانہ ہوئے، اس کے بعد خود رسول اللہ حسب ضرورت صحابہ کو لے کر مختلف مناظر طے کرتے گزرتے ہوئے پھر وہ مقام پہ پہنچ گئے۔ رسول اللہ خود بھی گئے وہاں پہ، جہاں پہ عینہ بن حسن نے قتل و غارت کا ہنگامہ برپا کر رکھا تھا، تو وہ اس گروہ سے مقابلے کے بعد جسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ادھر روانگی سے قبل فرما دیا تھا، یہ خبر سن کر کے آپ بنفس نفیس اپنے اس مقدم الجیش کی مدد کے لیے مدینے سے یعنی آرمی کو ہیلپ کرنے کے لیے مدینے سے روانہ ہو چکے ہیں، تو وہ میدانی علاقے سے اپنے ساتھیوں کو لے کر پہاڑوں میں جا چڑھا۔ رسول اللہ علیہ وسلم انفارم ہوتے ہی بھاگ گیا۔
اور جب وہاں پہنچے تو رسول اللہ اس نے اور اس کے ساتھیوں نے پہلے گروپ کے مجاہدین کی طرح آپ کا اور آپ کے صحابہ کا بھی تیروں سے استقبال کیا، یعنی اوپر سے تیر برسائے، لیکن بعد میں یہ دیکھ کر نیچے وادی میں کسی مسلمان کا تیر جس درخت کے تنے پر لگا ہے وہ درخت تیر لگتے ہی جل کر راکھ ہو جاتا ہے، اور یہ مسلمان تیر اندازوں کی عزت سے بچنے کے لیے وہ اور اس کے ساتھی پیچھے ہٹتے ہیں، اور ان کے بارے میں بڑی چٹانیں نیچے کی طرف سرکنے لگتی، یعنی ان کے وزن سے جس پتھر کی وہ آڑ لیتے وہ لڑک کر نیچے چلا جاتا تھا۔ وہ اپنے ساتھیوں سمیت آخرکار پہاڑوں سے اتر کر وادی میں آ گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ہتھیار ڈال دیا۔ جس شام کا یہ واقعہ ہے وہاں ایک پہاڑی چشمہ تھا جسے بنی غطفان اور دوسرے لوگ خرد کہتے تھے، اسی وجہ سے اس غزوے کا نام بنی خرد پڑ گیا اور تاریخ میں اسی نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ غزوہ بنی مستلق ایک اور غزوہ ہے جس میں بنی خزا کی ایک شال بنی مستلق سے مجاہدین اسلام کو مقابلہ کرنا پڑا تھا۔ اس کی قیادت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بنفس نفیس فرمائی تھی۔ اس غزوے کے ہونے کے بارے میں راویوں کے بیانات میں کچھ اختلاف پایا جاتا ہے، مثلا بخاری سے غزوۃ المرثیہ کے مربوط بتاتے ہیں، بلکہ یہاں تک کہتے ہیں کہ غزوہ بنی مستلق دراصل غزوہ مریسا ہی کا دوسرا نام ہے، جبکہ محمد بن اسحاق اسے 6 سال کا واقعہ بتاتے ہیں اور موسیٰ بن عقبہ اسے 4 سال کا واقعہ بتاتے ہیں۔ نعمان بن راشد ظہری کے حوالے سے بیان کیا جاتا ہے کہ افق کا واقعہ غزوہ مرثیہ ہی کے زمانے کا ہے، جسے بخاری نے موسیٰ بن عقبہ کے غزوات میں شامل کیا ہے۔ جب سب کے سب 4 سال ہجری کے واقعات ہیں، لیکن جس راوی نے محمد بن اسحاق بن یسار کہتے ہیں کہ غزوہ ذی القرد کے بعد رسول اللہ مدینے میں جمادی الاول اور رجب کے مہینہ گزار کر شعبان 6 سال میں غزوہ بنی مستلق کے ارادے سے خزا کے علاقے کی طرف روانہ ہوئے۔ اس موقع پر آپ نے ابو ذر غفاری کو مدینے میں اپنی جگہ چھوڑا تھا، لیکن اس بارے میں نمیلہ بن عبداللہ کا نام بھی لیا جاتا ہے۔ غزوہ بنی مستلق کا ذکر کیا ہے، اس نے یہی بتایا کہ جب رسول اللہ کو یہ خبر ملی کہ بنی مستلق آپ کے خلاف جنگ کی تیاری میں مصروف ہیں اور ان کی سربراہی حارث بن زرار کر رہا ہے، جس کی بیٹی جویریہ بنت حارث غزوہ بنی مستلق کے بعد، یعنی اسی کی بیٹی جویریہ، حضرت جویریہ جو ام المومنین ہے، اس غزوے کے بعد رسول اللہ کی زوجیت میں آ گئی تھی، ان کے ساتھ نکاح ہو گیا تھا، تو آپ اس طرف روانہ ہوئے اور آپ سے ان کا مقابلہ سمندر کے ساحل بحر کے انواع میں قدید کے اس مقام پر ہوا جسے مریسا کہا جاتا ہے، لیکن آپ نے اپنے صحابہ کو صرف ان لوگوں سے جنگ کا حکم دیا جو ان کے خلاف تلوار اٹھائے، اور جب وہاں آپ کو اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم سے فتح نصیب ہوئی تو آپ نے ان کے باقی ماندہ لڑاکا لوگوں کو گرفتار کر کے اور مال غنیمت مدینے بھیج کر وہاں اپنے ایک صحابی کو بطور نگران مقرر فرما دیا۔ کہا جاتا ہے کہ اس موقع پر بھی آپ نے ابن مکتوم ہی کو مدینے کا انتظام سپرد کیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجری کے 5ویں سال میں ماہ شعبان کی 2 راتیں گزارنے کے بعد بنی مستلق کی طرف اپنے 700 صحابہ پر مشتمل مجاہدین کو لے کر روانہ ہوئے تھے۔ عبداللہ بن عون کے حوالے سے جو روایت درج ہے کہ اس میں بیان کیا گیا ہے کہ رسول اللہ کے حکم پر پہلے بنی مستلق کے قائد نافع کو ایک خط بھیجا گیا جس میں صلح کی مذکورہ بالا شرائط تحریر کی گئی ہے، یعنی لڑنا نہیں ہے، صلح کر لو، اس کی یہ کنڈیشنز پہ،
لیکن اس کا انکار، اور جیسا کہ اوپر بیان کیا گیا کہ اس کے حکم سے مسلمانوں پر تیروں کی بوچھار کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجاہدین اسلام کو ان کے مقابلے کی اجازت دی، اور انہی کو قتل کیا گیا تھا جنہوں نے مقابلے پر زور دیا تھا اور پھر مسلمانوں سے جنگ کی تھی۔ جو لوگ گرفتار ہوئے تھے ان میں دوسری عورتوں کے ساتھ جویریہ بنت حارث بھی تھی۔ یہ بیان عبداللہ بن عمر کا ہے کہ جو اس روز مجاہدین اسلام میں شامل تھے عبداللہ بن عمر، جنہوں نے اس غزوے کا ذکر و تمام و کمال کیا ہے، لہذا اسحاق کا بیان ہے کہ اس جنگ میں انصاری نے ایک مسلمان ہی کو جس کا نام حشام بن ثعبہ بتایا دشمن کا آدمی سمجھ کے قتل کر دیا تھا۔ خرین خیاس نہیں کہ ابن اسحاق بیان کرتے ہیں کہ مذکورہ بالا حشام بن ثعبہ کے بھائی مخیز بن ثعبہ نے مکے سے مدینہ آ کر خود کو مسلمان بتا کر رسول اللہ سے اپنے بھائی کی دیت یعنی قتل کا بدلے میں پیسہ دیت کا مطالبہ کیا تھا، اور آپ نے اس کی دیت ادا بھی فرما دی تھی، لیکن اس کے باوجود جو وہ مدینے میں ایک تنہا غریب کی حیثیت سے کچھ دن ٹھہرا رہا، اور پھر موقع پا کر اس مسلمان انصاری کو جس نے اس کے بھائی حشام کو قتل کیا تھا قتل کر کے بحالت کفر اور مرتد مکے واپس چلا گیا، اور وہاں جا کر اپنے نام نہاد کارنامے پر فخر کرنے لگا۔ یہی وہ مخیز بن ثعبہ تھا جس کے بارے میں 3 دوسرے مشرکین مکہ کے ساتھ رسول اللہ نے قتل کے بعد استار کعبہ پر لٹکانے کا حکم دیا تھا۔ جو بھاگ گیا تھا نا اس کو پکڑ کے کعبے کے دروازے پر لٹکا دو۔ مخیز بن ثعبہ کی موت پر رسول اللہ نے منافقین کے عبرتناک انجام کی طرف اشارہ فرمایا تھا، اور جب آپ فتح مکہ کے بعد مدینے واپس تشریف لائے تھے تو اس وقت تک قریب تمام منافق جہنم واصل ہو چکے تھے۔ جب بنی مستلق پر فتح یابی کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے مدینے میں کامیاب و کامرام تشریف لائے تو مفتوح قبیلے کی وہ خواتین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے حاضر ہو گئیں، اور جو مال غنیمت کے ساتھ گرفتار ہو کے مدینے لائی گئی تھی، تو جویریہ بنت حارث نے رسول اللہ سے عرض کیا، میں بنی مطلق کے سربراہ کی بیٹی ہوں، پہلے میں اپنے چچا زاد بھائی کے لیے کتابت کا کام کیا کرتی تھی یعنی لکھا کرتی تھی، اس کے بعد اس نے اسی کام کے لیے مجھے کسی دوسرے کے سپرد کر دیا، لیکن حلو ملاحہ کی بیوی کے بقول ان میں سے کسی کے ساتھ میری شادی نہیں ہوئی تھی، تاہم مجھے خوف تھا کہ اس کے بعد ثابت بن قیس ابن شماس کے حوالے کیا جائے گا جو مجھ سے شادی کا خواہش مند ہے۔ بہرحال مجھے خوشی ہے کہ اب میں آپ کے زیر سایہ آ گئی ہوں، اور میری خواہش ہے کہ آپ مجھے اپنی کنیزی میں لے لیں، مجھ سے یہ کتابت کا کام لے لیا کریں، مجھے اچھا لکھنا ہوتا ہے۔ جویریہ رضی اللہ تعالیٰ کی زبان سے یہ سن کر آپ نے فرمایا، اگر تمہارے لیے اس سے بہتر تدبیر پیش کی جائے تو تمہارا رد عمل کیا ہوگا؟ جویریہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیا؟ آپ نے ارشاد فرمایا، وہ یہ کہ تم اسلام قبول کر کے میری بیوی بن جاؤ بجائے کنیز رہنے کے۔ آپ کے اس ارشاد گرامی پر جویریہ رضی اللہ تعالیٰ نے حد سے زیادہ خوشی کا اظہار کیا اور برضا و رغبت مسلمان ہو گئی، جس کے بعد آپ نے اپنے قول کے مطابق اپنی زوجیت میں لے لیا، اور وہ خوش قسمتی سے اسے امہات المومنین میں شامل ہو گئی۔ جویریہ بنت حارث کی زبانی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ کی زوجیت میں آنے سے پہلے بھی بنی مطلق کی بستی میں اپنے مکان کے اس کمرے میں جو ان کی خوابگاہ تھا، ایک شب خواب میں مدینے کی طرف سے چاند کو اترتے دیکھا تھا، لیکن انہوں نے آپ کی زوجیت میں آنے سے پہلے بنی مستلق میں کسی سے اس کا ذکر نہیں کیا تھا، تاں کہ ان کی اس خواب کی تعبیر ان کے سامنے آ گئی۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مہر کے بطور بنی مطلق کے 40 گرفتار آدمیوں کے فدیے کی رقم انہیں دینا چاہیے تھی، لیکن انہوں نے اسے قبول نہیں کیا، حضرت جویریہ نے قبول نہیں کیا، تو آپ نے ویسے ہی بنی مسلق کے اتنے آدمی بغیر فدیہ لیے آزاد کر دیے تھے اور اس کے برابر رقم اپنے پاس سے حصہ رسد مجاہدین میں تقسیم فرما دی تھی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا تھا کہ بنی مصطلق کے 100 آدمی خوش ہو کر رضا و رغبت مسلمان ہو گئے۔